السلام علیکم جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات، امید ہے اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم گرامر سے لفظ اور اس کی اقسام پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیٹا لفظ ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہیں، کوئی سا بھی لفظ بولتے ہیں اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ مثلا کتاب، گھر، قلم، کھانا، دوات، نماز، دعا، کوئی سا بھی لفظ جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں لفظ کہلاتا ہے۔ لفظ کی آگے اقسام ہیں لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ جیسا کہ اپنے نام سے بھی اپنا معنی وہ واضح کر رہا ہے کہ لفظ موضوع وہ لفظ جس کے معنی ہوں اسے ہم لفظ موضوع کہتے ہیں، جیسا کہ روٹی، پانی، کپڑا۔ اگر ہم کہیں کہ مجھے پانی پینا ہے تو مجھے پانی پینا ہے، چار الفاظ ہیں، چاروں اپنی جگہ معنی رکھتے ہیں، تو یہ چاروں کے چاروں موضوع ہیں۔ اگر ہم کہیں مجھے وانی پینا ہے تو وانی تو کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ موضوع کے زمرے میں نہیں آتا۔ لفظ محمل ہے اسی طرح سے وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہوں لفظ محمل کہلاتا ہے، جیسے ووٹی، وانی، کپڑا کے ساتھ شپڑا بولا جاتا ہے یا کپڑا پپڑا بولا جاتا ہے، تو یہ لفظ محمل لفظ موضوع کے ساتھ اضافی طور پر بولا جاتا ہے، مگر اس کے خود سے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ لفظ موضوع کی آگے اقسام ہیں۔ لفظ موضوع کی مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں، کلمہ اور کلام۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، مثلا مسجد، آیا، گھر، کلام۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں، جیسا کہ جامع مسجد، بڑا گھر، کتب گھر۔ پانی ہو تو اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی، گرم پانی، نمکین پانی، یعنی اس کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مل جانے سے کلام کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیبل کی صورت میں لفظ کے آگے دو اقسام ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ آگے لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور کلام۔ جی، تو اس کے علاوہ ہم اپنی درسی کتاب سے لیسن ہمارا نظم و ضبط ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو بیٹا جیسا کہ آپ کو اوپر نظر بھی آ رہا ہے، نظم و ضبط دو لفظوں کا مجموعہ نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے، دونوں کے دونوں عربی زبان سے لیے گئے ہیں۔ اس کو بیٹا آپ اس کی اچھے سے ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ کے علاوہ میں نے آپ کو مشکل الفاظ اور ان کے معنی لکھ کر بتا دیے ہیں۔ انتشار ہے بکھر جانا، تغیر و تبدل ہے تبدیلی کو تغیر و تبدل کہا جاتا ہے، حشرات الارض ہے زمین پر رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو حشرات الارض کہا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی آپ نے تحریر کرنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایم سی کیوز ہیں، ان کو آپ نظم کس زبان کا لفظ ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھی کر دیتا ہے دل۔ حشرات الارض سے مراد کیڑے مکوڑے ہیں۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی۔ تو اس طرح سے یہ قائد اعظم نے فرمان کی درست ترتیب کیا ہے، ایمان، اتحاد، نظم و ضبط۔ واحد کی جمع اور جمع کو واحد بنائیں گے ہم۔ مفادات جمع ہے تو مفاد ہوگا، خواہشات ہے خواہش، قاعدہ قواعد، سبق اسباق، سجود سجدہ، اور مناظر کی واحد ہوگا منظر۔ تو تلفظ کو ہم نے واضح کرنا ہے اعراب کی مدد سے۔ نظم ہے ضبط، عربی شعر، واضح طور پر اعراب لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اس کے سوا ہم نے الفاظ کے متضاد بنانے ہیں، کامیاب، ناکام، اعلیٰ، ادنیٰ، زندگی، موت، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، بدقسمتی، خوش قسمتی۔ جملوں میں استعمال کریں گے نظم و ضبط، نظام کائنات، کار فرمائی، سرخرو، بحث و تکرار۔ تو یہ آپ کا کام ہے، نوٹ بک پر آپ کریں گے۔ اس کے سوا آپ نے نظم و ضبط کی لیسن کی آپ نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اچھی ادائیگی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر میں اس کے مشقی سوالات و جوابات کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے کام کو پابندی کے ساتھ کیا کریں۔ نیکسٹ جب آپ کی نوٹ بکس چیک کرنے کے لیے آئیں تو ان پر آپ کا کام مکمل ہونا چاہیے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔